جیلم میں مری کا سارا جو علاقہ یونٹ تحصیل ہے یہاں کام نہیں ہو رہا جس طرح میں چاہتا ہوں. ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے, ٹائم کم ہے, میں کال دینے والا ہوں. عمران خان صاحب کیا موجودہ تنظیمی سیٹ اپ سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں؟ تنظیمی پروگرام کے اندر کافی خفا اور ناراض ہو کر گئے ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ میٹنگز کہاں پہ ہوتی ہیں, کس جگہ پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. یہ ایک کمرے کے اندر چند لوگ بیٹھ کے تو وہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ جس آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم اس پاکستان کے اندر عمران خان صاحب آپ کے ساتھ مل کے ایک جنگ لڑ رہے ہیں, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم نے پارٹی کے اندر بھی ہمیں یہ جنگ لڑنی پڑے گی. میں تو سمجھتا تھا خان صاحب کو یہ جملے بہت پہلے ادا کر دینے چاہیے تھے. جو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ عوام بھولے گی نہیں اور باہر نکلے گی. جتنی بھی ریکمنڈیشن ہم نے کی ایک کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا اور سارا الیکشن ہم ہار گئے. لانگ مارچ کا بھرپور طریقے سے حصہ بنیں گے اور بھرپور جدوجہد انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ مل کے کریں گے. یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص بھی ہیں اور عمران خان کے اوپر اپنی جان وارنے کو تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں پنڈی ہاؤس میں بیٹھا ہوں اور آج یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک میٹنگ ہے جو عمران خان صاحب نے کال دی ہے دھرنے کی, مارچ کی, اس کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. امید ہے کہ ان قریب کا کال جو ہے وہ ایک ہفتے 10 دن کے اندر یا 2-4 دن کے اندر امید ہے کہ عمران خان صاحب کال دے دیں گے. تو اس سلسلے میں کچھ تیاریاں کی جا رہی ہیں اور راولپنڈی کے تحریک انصاف کے چیدہ جو لیڈر حضرات ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. میں ایک بات کی وضاحت کرنا بڑی ضروری سمجھتا ہوں. پنڈی ہاؤس کو کافی لوگوں نے نشانہ بنایا ہوتا ہے اور خام خواہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. پنڈی ہاؤس ایک دفتر ہے, ایک آفس ہے, ایک بلڈنگ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے جنجوا ہاؤس ہوتا ہے, جیسے لاہور ہاؤس ہوتا ہے, جیسے لال حویلی ہے, جیسے کوئی اور اس طرح بلڈنگ ہوگی اس کا نام ہوگا. یہ پنڈی ہاؤس ایک بلڈنگ ہے, ایک مکان ہے, ایک دفتر ہے, ایک آفس ہے. یہاں تحریک انصاف کے جو ہم لوگ ہیں ہم بیٹھ کر پارٹی کے حوالے سے میٹنگز کرتے ہیں اور پنڈی ہاؤس کا کوئی مقصد نہیں. پنڈی ہاؤس صرف ایک پہچان ہے, ایک نام ہے, جیسے لال حویلی ایک پہچان نام ہے. تو یہ وہ ہے پنڈی ہاؤس. بہرحال آج یہاں پر ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر تک میں آپ کو اندر لے جاؤں گا اور تمام لوگوں سے میں باری باری انٹرویو کروں گا, بات کروں گا اور وہ اپنی اپنی رائے, اپنی تجاویز خان صاحب تک بھی پہنچائیں گے. اور تنظیمی حوالے سے جو کچھ پچھلے دنوں میں خان صاحب نے 1-2 موقعوں کے اوپر تقریر کی, بات کی اور انہوں نے کہیں پر کچھ مایوسی کا بھی اظہار کیا تنظیم کے حوالے سے, اس سلسلے میں بھی ہم بات کریں گے. لانگ مارچ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو وہ ساری باتیں ہم آپ تک پہنچائیں گے. آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے یہ سب لوگوں کی باتیں, بڑے اہم لوگ ہیں راولپنڈی کے, ان سے تعلق ہے سب کا اور بڑے اہم لوگ ہیں یہ, ان کی باتیں آپ نے سننی ہیں, ایک ایک کی بات سننی ہے اور آپ نے سن کر آگے اس کو شیئر بھی کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے خان صاحب تک ان سب کی آواز, ہم سب کی آواز پہنچ جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو صحیح گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہیں, جو نظریاتی کارکن ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو کام کرنا جانتے ہیں, جو کام کرتے رہے ہیں, تاکہ ان کو آگے لایا جائے, تاکہ ہماری تنظیم, ہماری پارٹی, ہمارا لیڈر, ہمارا ملک ترقی کر سکے, آگے جا سکے, آگے بڑھ سکے اور پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کی حکومت آ سکے. تو آج کے اس پروگرام کا مقصد, اس میٹنگ کا مقصد اپنی جو بھی گزارشات ہیں, جو بھی ہماری رائے ہے, مشورے ہیں, وہ خان صاحب تک پہنچانا ہے. چونکہ خان صاحب نے وہی بات کر دی جو ہم 2-3 سال سے جگہ جگہ کر رہے ہیں اور اس کی پاداش میں ہمیں کئی لوگوں کو پارٹی سے بھی نکالا گیا, ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی, ہمیں عہدوں سے ہٹایا گیا, ہمیں تنظیموں سے فارغ کیا گیا, ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. مگر آج وہی باتیں جو ہم کرتے تھے وہ خان صاحب نے آج 2 موقعوں کے اوپر یہ کی کہ میں تنظیم کی کارکردگی سے مایوس ہوں. تو ہم بڑے مثبت انداز کے اندر بات کرتے ہیں کہ ہم تنظیم کو, پارٹی کو منظم کرنا چاہتے ہیں, مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور خان صاحب کو اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کے اس پروگرام کو جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ اس کو وہ شیئر کریں تاکہ خان صاحب تک ہماری یہ گفتگو پہنچ جائے. بہت شکریہ. 2006 سے پارٹی سے وابستہ ہوں. اس پارٹی کے ساتھ ہر طرح کے دور ہم نے گزارا ہوا ہے. 2012 سے پہلے کیا سچویشن تھی, اس جلسے سے پہلے کیا سچویشن تھی, اس میں بھی ہم ساتھ تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اولین میں سے ہیں اور اس وقت پارٹی میں آئے جب پارٹی کے ساتھ کوئی چلنا نہیں چاہ رہا تھا اور کہ ٹانگا پارٹی کے کبھی کیا لوگ کہتے تھے اسے.
لیکن اوور دا پیریڈ پچھلے 8-10 سال میں پارٹی کے اندر کچھ ایسے ماحول بن گیا ہے جس طرح ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ کوئی نون یا پیپلز پارٹی ٹائپ کی چیز بنتی جا رہی ہے کہ جتنے جو خوش آمد کرے گا اتنے وہ اچھی جگہ پوزیشن پہ چلا جائے گا. پارٹی کے اندر جو گروپنگ کی جو شکل بنی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے ہر پارٹی میں گروپنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہے یہ گروپنگ بھی، لیکن گروپنگ جو ہے ٹوٹلی خوش آمد بیسڈ ہے. ہر بندے نے اپنے 10 نورتن رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ عامر کیانی صاحب ہوں، چاہے صداقت صاحب ہوں، چاہے جو بھی ہوں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے ساتھ وہ ان کو لے کے چل رہے ہیں. اور پچھلے 4-5 سال میں تھوڑا سا آپ فریکوینسی چیک کریں جتنے بھی نامینیشنز ہوئیں تو وہ ہر بندے کو ایک ہی، کبھی وہ جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، کبھی وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، کبھی وائس ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے. اور اس دفعہ یہ ہے تھوڑی نئی تبدیلی آئی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 15-20 ہوتی تھی تنظیم، 15-20 یا ہارڈلی 27 کی ہوتی تھی ایز پر جو کانسٹیٹیوشن کے، لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ تھوک کے حساب سے عہدے دیے گئے اور ہر تقسیم کی گئی، اور یہ ایکسپیکٹ کیا گیا کہ اس سے شاید کوئی زیادہ گیدرنگ اٹھی ہو جائے گی، لیکن اس کا ایڈورس ہوا سارا کچھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ تنظیم کو اور پارلیمانی قیادت کو اکٹھا کریں گے تو یہی رزلٹ نکلیں گے. اور خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اگر اس تنظیم کو چلانا ہے، اگر پارٹی کو چلانا ہے تو میرٹ پہ چل سکتی ہے. اور ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ پورا پاکستان نہ چھیڑیں، آپ پنڈی اسلام آباد کو ماڈل سٹی بنا کے ماڈل کا بنا لیں اس کو، اور ایز پر جو تنظیمی جو سٹرکچر ہے جو کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے ایز پر اس کے مطابق چلیں. انشاءاللہ خان صاحب کو رزلٹ ملے گا، کیونکہ یہ فرنٹ لائن پہ ہم لوگ. اگر یہاں سے آگے جو سو کالڈ جو ہمارا آگے ایک کمپین آ رہی ہے، اگر اس میں اگر پنڈی نے یا اسلام آباد نے اس نے رسپونڈ نہ کیا تو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملنا ہمیں. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ فورم ہم بیٹھے ہوئے سارے کے سارے اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنا موقف خان صاحب تک پہنچا سکیں کہ میرٹ کو دیکھیں اور پارلیمانی سیاست کو تنظیمی سیاست سے الگ کریں تاکہ کوئی نہ کوئی رزلٹ ملے. تھینک یو. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ سبحانی صاحب، آپ نے یہ موقع فراہم کیا. تو باتیں تو کافی تفصیل سے کر چکے ہیں، زیاد صاحب بھی کر چکے ہیں، مقرب بھائی بھی کر چکے ہیں، جوہر صاحب بھی کہی ہے، جرجیز بھائی نے بھی کی ہے. تو میں تو ایک ہی بات کا قائل ہوں کہ جس آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم اس پاکستان کے اندر عمران خان صاحب آپ کے ساتھ مل کے ایک جنگ لڑ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم نے پارٹی کے اندر بھی ہمیں یہ جنگ لڑنی پڑے گی. اس کی وجہ ہے کہ اگر پارٹی کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو اسی طرح کے جو بات آپ نے جلسہ کے اندر پبلک کے اندر ڈائریکٹلی کہی ہے وہ ہم 2 سال سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ 3.5 سال کارکنوں کے پاس گئے ہی نہیں، انہی کو تنظیمی عہدے دے دیے گئے اور پبلک ان سے نالاں تھی، لہٰذا پبلک ان کے ساتھ جانے کو کسی صورت تیار نہیں تھی. اس سلسلہ کے اندر بات زیاد بھائی کی کہ جب بھی ہم نے کوئی آواز اٹھائی، جب بھی ہم نے پارٹی کو اویئر کیا کہ یہ پرابلمز ہیں آن گراؤنڈ، تو پارٹی نے معذرت کے ساتھ، جس طرح خان صاحب آپ نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اسی طرح ہم بھی یہی نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو اس راولپنڈی ڈویژن کے اوپر جو قیادت مسلط کی گئی ہے، سب سے زیادہ نالائق وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ سلیکٹ ہی نہیں کرنا آیا کہ ہماری پنڈی کی گراس روٹ کی جو پبلک ہے، جو کارکن ہیں، ان کو ہم کیسے لے کے چلیں گے. دوسری بات کہ آئین اور قانون کی میں نے کی کہ جس طرح ڈسٹرکٹ کو، جس طرح میٹروپولیٹن کو جس طریقے سے ہٹایا گیا، اس کے لیے تمام کارکنان پنڈی کے انہوں نے یکجا ہو کے یہ آواز اٹھائی، مگر افسوس کہ کسی نے نہیں سنی. لہٰذا ہماری یہ رائے ہے اس حقیقی آزادی کے لیے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ ہم تھے، ہیں، اور ان تنظیمی عہدیداروں اور ان پارلیمنٹیرینز سے بڑھ کر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا آپ دکھائیں گے. اور ڈی چوک کے اندر 25 مئی کو سب سے پہلے پہنچنے والے قافلہ ہی ہمارا تھا. یہ جو ہمارے تمام ایکس ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، 200-250 لوگوں کے ساتھ ہم سب سے پہلے ہمارا پہلا ٹکراؤ ہمارا پشاور موڑ چوک کے اندر ہمارا پہلا ٹکراؤ ہوا اور ہم نے پولیس کو پسپا کیا. تو لہذا خان صاحب خدا را ان ہماری نہ سنیں،
آپ راولپنڈی کی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یونین کونسل کے اندر ہر گھر میں جائیں، آپ یہ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہی انتظامی، یہ جو تنظیمی لوگ اور ایم این اے ایم پی اے اگر یونین کونسل کے اندر کسی گھر میں گئے تو ان کو جوتوں کے سوا کچھ نہیں پڑے گا. اور آئندہ کا جو ابھی جو آپ نے یہ ایڈریس کیا ہے، اس کے بعد یہ جو تنظیمی چینجنگ کرنے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی ورس ہے جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں. اور اگر اس طرح کا کوئی ایکشن لیا گیا تو خان صاحب ہم حقیقی آزادی کا جو پاکستان کے اندر ہم کرنا چاہ رہے ہیں چینج، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پی ٹی آئی کے اندر بھی پھر اس کو ہم بالکل ہی اوپنلی کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے قائد نے اوپنلی اگر ایک نقطہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ود ان پی ٹی آئی اس نقطے کو بھی انشاءاللہ فوکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانی صاحب تھینک یو، آپ نے یہ آج جو آرگنائز کیا ہے اس میں کم از کم ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا، اور اللہ کرے کہ یہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ کنسرنڈ کارنرز جو ہیں ان تک یہ پہنچیں اور اس کے اوپر غور کیا جائے. بیکاز اگر اسی طرح چلتا رہا، میں کوشش کروں گا کہ میں ریپیٹ نہ کروں جو باتیں ہو چکی ہیں، جتنی باتیں ہو چکی ہیں میں ان ساری باتوں کی تائید کرتا ہوں. تنظیم کسی بھی پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور اگر اس ریڑھ کی ہڈی کو آپ نے کمزور کر دیا تو پھر وہ پارٹی بھی کمزور ہوگی. اور انفارچونیٹلی ہماری پارٹی کے اندر یہ جو مشاورت والا عمل بالکل ختم ہو چکا ہے کہ یہ جو تنظیمیں اتنی دفعہ بنائی گئیں، توڑی گئیں، اور پھر جب نئے لگتی ہیں، اور یہ جو لیٹسٹ جو کچھ چل رہا ہے اس میں تو یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ میٹنگز کہاں پہ ہوتی ہیں، کس جگہ پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. یہ ایک کمرے کے اندر چند لوگ بیٹھ کے تو وہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کی باڈی کو لگے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہے، لیکن ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری جو تھے ان کو لگایا، اور اس وقت صرف ان دو بندوں کی موجودگی میں پورا مری، کوٹلی ستیاں، کوٹا، کلر، گجر خان یہ لگا دیا گیا تنظیم کے ڈسٹرکٹ کی باڈی کے اندر. باقی لوگ ابھی نومینیٹ ہی نہیں ہوئے، جس میں انہوں نے ابھی وہ ڈھیر سارے سینئر وائس پریزیڈنٹس اور ڈھیر سارے وائس پریزیڈنٹس، گاڈ نوز یہ کوئی 50-60 بندوں کے اوپر تنظیم جس کی افرادیت ہی ختم ہو گئی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی آپ لوگوں نے جو ہمیں یہ ریلیکسیشن دی تھی کہ تنظیم کے اندر کیونکہ وہ لمیٹڈ نمبر ہوتا ہے تو کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ چلے آپ چند عہدے آپ ایکسٹرا لگا سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا جس طریقے سے لیا گیا کہ اگر وہ ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ کسی تنظیم میں ہوتا ہے تو چلے آپ اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ 2 لگا لیں، 3 لگا لیں. لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا، یہاں پہ تو اس طرح کیا گیا کہ وہ 20 سینئر وائس پریزیڈنٹ لگا دیے گئے، 20 جو وہ لگا دیے گئے، اور اسی طرح ڈھیر سارے وہ 50-60 فگر کو ٹچ کر رہی ہے اگر آپ ضلع کی تنظیم کی بات کریں. اور اسی طرح یو سی لیول پہ بھی 50 بندے تک لگ گئے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب یہ بندے لگائے، یہ کس نے بیٹھ کے لگائے؟ کوئی مشاورت کی ہے، کوئی سٹیک ہولڈرز کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے؟ میں اس پارٹی میں 2011 میں آیا ہوں، اور اس وقت ہم یہ جو چیزیں تھیں ساری ہم بیٹھ کے مشاورت کیا کرتے تھے کر کے، اور لوگوں کی رائے کے ساتھ تنظیم بنا کرتی تھی. لیکن اب تو بند کمرے کے اندر بیٹھ کے بنائیں گے تو پھر اس کا رزلٹ یہی ہوگا. اور ایز فار ایز 25 مئی والا جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ خان صاحب اگر آپ تک یہ ہماری بات پہنچتی ہے تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ابھی ریسنٹلی پروگرام ہو رہے ہیں یہ لوگوں تک پہنچتے نہیں ہیں. یہ بس ان کے چند جو فیوریٹس ہیں جن کو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بولے نہیں اور چپ کر کے ایک پروگرام اٹینڈ کر کے آ جائے، ان کو بتایا جاتا ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جبکہ ایک بات میں ضرور ریپیٹ کروں گا کہ جو جویا صاحب نے کی کہ جو کینٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے وہ جو نئے کینڈیڈیٹ چنے گئے وہ کدھر ہیں؟ ان کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ جی آپ اب آئیں، آپ بندے نکال کے لائیں؟ ان میں سے سارے تو الیکشن ہم ہار چکے ہیں، لیکن وہ کینڈیڈیٹس تو موجود ہیں، ان کو استعمال کریں نا جن کو لایا گیا تھا اگینسٹ اپنے پارٹی ورکرز ہمارے، ان کو سائٹ پہ کر کے ان کو سامنے لایا گیا تو ان سے پھر کوئی ایکسپیکٹیشن بھی تو ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ آپ نظر ہی نہیں آتے، وہ جدھر سے آئے تھے واپس ادھر ہی چلے گئے.
تو یہ جو تنظیم ابھی بنی ہوئی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں دوبارہ ریوائز ہمیں کرنا چاہیے، اور جو جینون لوگ ہیں ایک مشاورت کے ساتھ جس کو بھی لگائیں وہ لگائیں، لیکن اس طرح اگر ہم کریں گے تو یہ جو آنے والا لانگ مارچ ہے اس میں ایز انڈیویجولز ہم سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو ساروں کو اکٹھا جتنے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں کر کے کریں گے، لیکن یہ پارٹی لیول کے اوپر جس طریقے سے ڈسٹرکٹ کی بات ہے کہ ایک آرگنائز طریقے سے لوگوں کو لے کے آیا جائے اور ان سے وہ کام لیا جائے جو ہم لینا چاہتے ہیں ریگارڈنگ یہ جو لانگ مارچ ہے، وہ نہیں ہو سکے گا انلیس کہ جی ہم اس کو کسی طریقے سے اس کو چینج کریں۔ تھینک یو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ایجنڈے میں آج چیزیں رکھی ہیں، تو سب سے پہلے تو لانگ مارچ پہ ہے کہ لانگ مارچ میں بیسیکلی جو ملک کی حالات ایسے ہیں جو اتنے آپ کی معیشت کے اور سیاسی جو اس میں حالات ہیں وہ اتنے گمبھیر اور اتنے غلط ڈائریکشن میں جا چکے ہیں کہ خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ لانگ مارچ شاید یہ ملک یا اس ملک کی معیشت اس کو افورڈ نہ کر سکے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہ رہے ہیں جو بھی حلقے ہیں، جو بھی طاقتور حلقے ہمارے اس ملک میں ہیں، جو بھی جتنے بھی ادارے ہیں سب کو وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ بغیر لانگ مارچ کے ہی چیزوں کو سمیٹا جائے اور ملک کو ایک اچھی ڈائریکشن میں لے جایا جائے۔ لیکن الٹیمیٹلی جب چیزیں جب وہ کسی آکڑ خانی میں یا کسی بھی بدماشی میں کوئی بھی چیزیں کی جائیں تو وہ کہیں بھی نہیں چلتی، وہ چاہے چھوٹی سطح پہ ہو، چاہے وہ بڑی سطح پہ ہو، چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو۔ تو اس طرح کی جو بدماشیاں یا اس طرح کی جو ناانصافیاں ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ تو اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ڈیفینیٹلی لانگ مارچ تو پھر آن ہوگا، اور جب لانگ مارچ آن ہوگا تو وہ جو حقیقی آزادی کا جو کنسیپٹ خان صاحب دے رہے ہیں اس میں اللہ کے فضل و کرم سے پوری قوم جو ہے، پورا ملک جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا سرپرائز ہوگا۔ جو جن لوگوں نے محنت کی ہے اور جو ایک محنت کرنے والے نئے آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ان میں سے بھی بہت سے محنتی ہیں، جو بھی محنت کے بل بوتے پر یا میرٹ کی پالیسی کے اوپر عمل کر کے اس کو آگے بڑھایا جائے گا تو اس کی ترقی کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ تو اسپیشلی میں ڈسٹرکٹ پنڈی کی بات کروں گا کہ یہاں پہ بہت سی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ورکرز کو اگنور کیا جا رہا ہے، اور ذاتی پسند اور ناپسند کی بیس کے اوپر صرف اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کو یہ لوگ کیش کروانا چاہتے ہیں، اور اسی پاپولیرٹی کی بیس کے اوپر لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میری خان صاحب سے اور ان ہر اس بندے سے، اس عہدے دار سے جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی پسند ناپسند کو پیچھے رکھیں، ملکی مفاد، پارٹی مفاد کو سامنے رکھ کے میرٹ اور انصاف پہ فیصلے کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہماری خامیاں ہیں یہ دور ہو جائیں گی، اور اس سے ہر بندہ مطمئن بھی ہوگا۔ اور اگر کسی کے خیال میں یہ ہے کہ وہ خان صاحب سے ان ساری چیزوں کو چھپا لے گا اور آگے چیزیں لے جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کی عزتوں سے کھیلنا شروع ہو جائیں گے، صرف اپنی پسند ناپسند کے چکر میں کسی کو دبائیں گے، تو ایسے دبانے سے کوئی بھی دبتا نہیں ہے، بلکہ وہ اور زیادہ پاورفل طریقے سے ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے بالکل بھی یہ اچنبھے کی بات نہیں تھی جو خان صاحب نے اس دن کی، کیونکہ جس طرح کہتے ہیں کہ رائٹنگ آن دی وال، تو جو پی ٹی آئی پنڈی کا کردار رہا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر، خاص طور پہ 2018 کے بعد سے، اس کے بعد میں تو سمجھتا تھا خان صاحب کو یہ جملے بہت پہلے ادا کر دینے چاہیے تھے۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑی منظم قسم کی پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے دوست جو پہلے دن سے پارٹی کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، جن لوگوں کو ٹکٹ کی پرواہ نہیں ہے، جن کو عہدوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ لوگ بول رہے تھے، ان کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب تک بات نہیں پہنچتی، تو پہنچنے کے ذرائع کیا ہیں آپ اس کو دیکھیں۔ پہلے ذرائع وہ ہیں جو پارٹی عہدیدار خان صاحب نے مسلط کیے ہیں ہمارے اوپر ان لوگوں کی شکل میں۔ ہم لوگ پارٹی جنرل سیکرٹری کے پاس بھی گئے،
ہمارے دوست پارٹی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کے پاس بھی گئے, اپنی ریجنل قیادت کے پاس بھی گئے, ڈسٹرکٹ کی قیادت سے بھی بات کی. جب کسی نے نہیں سنوائی دی تو پھر ہم لوگوں نے پبلک کی طرف بھی گئے, پارٹی کے ورکرز کی طرف گئے, ہم نے وہاں بھی بات کی. اس کا رزلٹ کیا ملا؟ اس کا رزلٹ سر یہ ملا کہ جس نے حق سچ کی بات کی ان لوگوں کو اسکیڈ کے حوالے کر دیا گیا, ان لوگوں پر طرح طرح کی بہتان تراشی کی گئی, ان لوگوں کو سائیڈ لائن کیا گیا. اور اس کا نتیجہ آج کیا ہے؟ نتیجہ وہ ہے جو 25 مئی کو آپ کو نظر آیا. پنڈی تھا ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا تھا اس آزادی مارچ کے اندر اس ٹائم پر. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, میں نے کچھ میٹنگز بھی اٹینڈ کی تنظیمی حوالے سے. خان صاحب, آپ اگر اب تک یہ ویڈیو پہنچے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے ایکشنز کے بعد ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ نیتیں کیا تھیں. جو آپ نے لوگ ہم نے پارٹی نے اپنے ریجنل سطح پر لگائے ہیں, ان کی میٹنگز میں جو گفتگو ہوئی اس پہ بڑی ایک مجھے پریشانی ہوئی جس بات سن کے, جب ان لوگوں نے پلان کیا کہ جی ہم مری روڈ سے سر ہم جائیں گے اور اسلام آباد کی طرف پڑاؤ ڈالیں گے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں, پی ٹی آئی پنڈی. مجھے خان صاحب پہلی بات یہ سمجھ نہیں آئی اس ٹائم پہ کہ آپ نے آنا ہے موٹر وے سے, تو یہ فیض آباد پہ سارے کیا ڈھونڈ رہے تھے اس ٹائم پر. دوسری بات یہ کہ ہم نے اسٹریٹجیکلی بتائی یہ چیز کہ جب آپ اس مری روڈ کے اوپر آئیں گے تو وہ میٹرو کو استعمال کر کے شیلنگ کریں گے اور آپ لوگ ختم ہو جائیں گے. آپ لاکھ بندہ بھی لے آئیں تو مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن معذرت کے ساتھ اس پارٹی میں سوشل میڈیا کا ایک عجیب سا کانسیپٹ بن گیا ہے, اس میں نمائش کا کانسیپٹ بن گیا ہے, ادھر اصلی ورکنگ کی طرف کوئی جانا نہیں چاہتا. تو سوچ یہ تھی کہ ورکنگ چھوڑو, خان تک پہنچنا چھوڑو, اپنی ویڈیو بناؤ, مار کٹائی دکھاؤ, 25 سیکنڈ کے 30 سیکنڈ کے 2-2.5 منٹ کی ویڈیو بناؤ, اور اس کے بعد سینٹورس جا کے بیٹھ جاؤ, اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ, کوئی فیک گرفتاری دے دو, یہ باتیں مشہور کرو اور خان صاحب سے شاباشی وصول کر لو. تو خان صاحب, جس طرح اب آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے, ہمیں تمہاری تو بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. ہم لوگ تو بالکل سائڈ پر ہو کے بیٹھ گئے تھے, لیکن آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا, کیونکہ پنڈی میں ابھی بھی پی ٹی آئی ہے, ابھی بھی عمران خان باقی ہے, اور بڑی طاقت کے ساتھ عمران خان ادھر موجود ہے. تو انشاءاللہ یہ لوگ تو جنہوں نے 3-4 سال حکومت میں عیاشی کی, شاید یہ تو آپ کو وہ رزلٹ نہیں دے پائیں گے, لیکن میں آپ کو بڑی یقین سے کہتا ہوں کہ یہ دوست, یہ جو مخلص دوست پی ٹی آئی کے یہاں موجود ہیں, ہم انشاءاللہ بیڑا بھی اٹھائیں گے, ہم ذمہ داری بھی لیں گے. تو ان ایم این ایز, ایم پی ایز اور ان عہدیداروں سے کہیں گے اپنا جو کرنا ہے کر لیں, ہم عمران خان کی خاطر باہر نکلیں گے اور آپ کو انشاءاللہ پنڈی کو کامیاب کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی, آپ نے بات کرنے کا موقع دیا سبحانی صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے پہلی دفعہ اس طرح کا پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے کہ ہم اپنی آواز کوشش کریں گے, اور آپ بھی کوشش کریں کہ یہ ہماری عالی قوم تک پہنچ جائے. میں 2-3 گزارشات صرف کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ ایجنڈا بڑا مختصر ہے. آج کی جو آپ نے بتایا 2 ہی پوائنٹس پہ ہے, اس سے باہر ہم نہیں جائیں گے. میں سب سے پہلے ہمیں جو لانگ مارچ کے حوالے سے خان صاحب کال دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہم چونکہ میں تقریباً 2011 میں شامل ہوا تھا پارٹی کے اندر, اور اس کے بعد میں 4 دفعہ میں تحصیل کوٹا کا صدر رہا ہوں, اور انشاءاللہ ہم نے دھرنا بھی پارٹیسپیٹ کیا بڑی طریقے سے, اور ابھی بھی انشاءاللہ اس لانگ مارچ کا بھرپور طریقے سے حصہ بنیں گے, اور بھرپور جدوجہد انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ مل کے کریں گے. میں تنظیمی حوالے سے بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا تنظیمی جو فیلئر ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بنیاد پہ یہ تنظیم بنائی گئی ہے. سب سے پہلے ڈسٹرکٹ کی, اب ڈسٹرکٹ کی تنظیم جو دیہی تحصیلوں پہ لگائی گئی ہے, ان عہدیداروں کا کوئی تعلق نہیں ہے دیہی تحصیلوں کے ساتھ. وہ خالصتاً میٹروپولیٹن سے بلانگ کرتے ہیں, ان کا دیہی تحصیلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کو وہ چونکہ صرف فرنٹ مین کے طور پہ وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں, اور پیچھے سے جو انسٹرکشنز ملتی ہیں ہمارے حلقے کی طرف سے, جو ہمارے سیٹنگ ایم این اے ہیں جن کا نام ہے صداقت علی عباسی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اس پارٹی کے اندر گروپ بندی کر دی ہے کہ اس کو اب واپس لانا شاید انتہائی مشکل ہوگا, جب تک خان صاحب آپ کوئی ہائی پاور کمیٹی یا کوئی ریکنسلیشن بورڈ نہیں بنایا جائے گا, اس وقت تک ورکرز جو ہے وہ ریئل ورکر جو ہے وہ انتہائی ڈسارٹ ہوا ہے. ابھی جو تنظیمیں لگائی جا رہی ہیں, میں 4 ٹائم کوٹا کا صدر رہا ہوں, یقین جانیں کہ چند لوگوں کے علاوہ میں کسی بندے کو نہیں جانتا کہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے یا نہیں ہے,
اور بندے کتنے کتنے لگائے جا رہے ہیں 45 45 40 35 بندے لگائے جا رہے ہیں. اتنے اردو کو بے وقت کر دیا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی میرا ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے کل جو NA57 اور جیلم کے لوگ تنظیمی لوگ بلائے تھے, اس میں جو بندہ 4 ٹائم PTI کا صدر تحصیل کی نمائندگی کر چکا ہو اس کو انویٹیشن نہ دینا. اس سے پہلے آپ نے 57 کو آپ نے جب کال کیا تھا اس میں بھی ایکچولی خان صاحب آپ حقیقی آزادی اور غلامی سے اس قوم کو آزادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو تنظیمیں اور پارلیمنٹیرینز آپ نے بنائے ہیں یہ غلام بھرتی کر رہے ہیں, اور ان غلاموں نے اب جو ہے وہ پارٹی کو یرغمال بنا دیا ہے. کوئی نیریٹو نہیں ہے لے کے چل رہے, نہ ان کا کوئی نظریہ ہے. انہوں نے جب MNA بن گئے, MPA بن گئے, اور یہ صرف خان صاحب کی وجہ سے بنے ہیں جن کو کونسلر بھی کوئی کسی نے نہیں بنانا تھا, تو وہ انہوں نے کسی نے اپنے گھر کے لوگ بھرتی کر لیے, اور جو ورکر تھے جنہوں نے ماریں کھائی تھی, جنہوں نے سٹرگل کی تھی, ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. ہمیں انتہائی دکھ ہے کہ کل جو پروگرام ہوا ہے ہمیں اس میں بھی نہیں بلایا گیا. اور میرا اختلاف نہیں ہے, میرا اختلاف یہ ہے, ذاتی اختلاف نہیں ہے. جو ہمارا PP7 کا ایک MPA جو انڈیپینڈنٹ جیت کے راجہ صغیر PP7 سے آیا تھا, جو بعد میں لوٹا ہو گیا, اور میں چیختا رہا, میں چلاتا رہا 4 سال پونے 4 سال MNA صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا رہا کہ جناب یہ PTI کی جو فنڈنگ ہے یہ نون کے ان لوگوں کو دی جا رہی ہے, وہ چیئرمین جو لیڈنگ رول پہ تھے, اور انہوں نے ایک نہیں سنی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس MPA کو نہیں تسلیم کریں گے تو میں آپ کو ایز پریزیڈنٹ جو ہے وہ میں بھی تسلیم نہیں کرتا. میں چونکہ ایک گراس روٹ ورکر تھا, اور میرا یہ وجدان کہتا تھا کہ اس بندے کے جو ایکٹ ہیں MPA کے, یہ یقیناً ہمیں کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتا ہے اور ناقابل تلافی اس حلقے کے اندر نقصان ہوگا. اور میٹنگز میں کہتا رہا, اور آفیشیل میٹنگز میں کہتا رہا, لیکن انہوں نے میری کوئی نہیں سنی اور مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. آج اس کا نتیجہ یہ PP7 میں کرنل شبیر صاحب کو ابھی ٹکٹ ملا. ہم نے سٹرگل کی, اس میں MNA کی آپ بیک گراؤنڈ چیک کر لیں, اس کا فیڈ بیک لے لیں. اس شخص نے PP7 کے کینڈیڈیٹ کی مخالفت کی, ہرانے کے اندر اس کا رول ہے. باوجود اس کے ہم نے اپنی ذاتی حیثیت میں اتنی سٹرگل کی, جو کیانی صاحب کو ہم نے گوش گزار کی تھی, ہم نے اسد عمر صاحب کو گوش گزار کی تھی, ہم نے بڑی محنت کی, اور 49 ووٹ سے ہمیں ہروایا گیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خان صاحب یہاں ایسے لوگوں کو اگر آپ اختیارات دیں گے تو پارٹی جو ہے یہ پھلے پھولے گی نہیں. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو دوسری جماعتوں سے آئے تھے, وہ آپ نے وہ جو وعدہ کیا تھا ہم سے کہ یہ پارٹی ادارہ ہوگا, یہاں موروثی سیاست نہیں چلے گی, یہاں پہ آپ اسی دن اس پارٹی کا زوال تنظیمی طور پہ شروع ہو گیا تھا جب آپ نے پارلیمنٹیرینز کو عہدے دینا تقسیم کرنا شروع کر دیے پارٹی کے, اور ورکرز جو ہے وہ ان کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا, اور یہ جو ہے وہ ہماری زوال کا سبب ہے. آج اب میری آپ سے درخواست ہے خان صاحب, آپ ان پارلیمنٹیرینز سے عہدے واپس لیں, تنظیمی گراس روٹ ورکرز کو یہ عہدے دیں, اور جو ٹاسک دیں گے انشاءاللہ. اور پنڈی میں پہلے بھی لوگ پروف کرتے رہے, اور پنڈی سے میری درخواست ہوگی کہ اس کو آغاز کریں اور اس کے بعد رزلٹ دے دیں. یہ انشاءاللہ ہم پروف کریں گے پورے پاکستان میں سب سے جو لوگ زیادہ نکلیں گے وہ انشاءاللہ راولپنڈی کے لوگ نکلیں گے, اور ہم بھرپور آپ کا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اقبال سبحانی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پیج کے تھرو ہم لوگوں کے خیالات پارٹی قیادت تک پہنچانے کا فیصلہ کیا. 2 ایشوز تھے اور ان ایشوز کے اوپر ہی بات کروں گا, اور کوشش کروں گا کہ اپنی بات میں جو آج سے پہلے ابھی سے پہلے دوست بات کر چکے ہیں اس کو رپیٹ نہ کروں. عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ تمام پارلیمنٹیرینز, پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ تمام عہدیداران اور ذمہ داران نے آج سے پہلے جو کارکردگی دکھائی ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے عیاں ہے. اور اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ
اس لانگ مارچ میں پنڈی ہاؤس اور پنڈی ہاؤس سے وابستہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ نوجوان اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ ورکر اس تحریک میں عمران خان کے ساتھ اس طرح نکلیں گے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی کہ اس کے قافلے میں یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص بھی ہیں اور عمران خان کے اوپر اپنی جان وارنے کو تیار ہیں۔ دوسری بات جو تنظیمی حوالے سے دوستوں نے کی، یہ وقت ہے آج ان کے پاس ہے، انشاءاللہ تعالی جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم بھی اس کا ازالہ کریں گے، لیکن اصول کی بنیاد کے اوپر، قانون کی بنیاد کے اوپر ہم یہ بات پارٹی قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کو پارٹی آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ کر کے آپ پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے پارٹی سٹرکچر 1996 سے لے کر 2015 تک آپ دیکھ لیں، جہاں پر آپ نے الیکٹیبلز کو پارٹی ذمہ داریوں سے دور رکھا، آپ کی پارٹی قیادت نے، آپ کے پارٹی ذمہ داران نے جو پروگریس دی اس کا ازالہ، اور آج جہاں پر آپ نے پارٹی کی ذمہ داری ان پارلیمنٹیرینز کو دی، آپ ان دونوں کا ازالہ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو فرق بخوبی پتہ لگ جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پارٹی قیادت پارلیمنٹیرینز کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی اور حقیقی ورکرز کے پاس ہونی چاہیے اور وہ پارٹی کو چلائیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا فورمز کے تھرو اور پارٹی لیڈرشپس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام رہنماؤں نے مختلف فورمز کے اوپر سٹنگ کی اور انہوں نے اس میٹنگز میں اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم یہ کام اسی طرح کریں گے جس طرح یہ میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ وہ نہیں ہوا جس کا خمیازہ آج پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی میں بھگت رہی۔ ہم پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرنے والے اور عمران خان سے محبت کرنے والے تمام ورکرز پارٹی قیادت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ تک محدود رکھا جائے اور پارٹی کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی اور نظریاتی ورکرز کے حوالے کی جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آپ کو رزلٹ بھی نظر آئیں گے اور پارٹی پھلے پھولے گی بھی اور پارٹی میں مزید وسعت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اس وقت پارٹی کے اوپر بڑا آزمائش کا وقت ہے اور عمران خان صاحب کئی محاذوں پہ اس وقت لڑ رہے ہیں، اور پنڈی کو 111 بریگیڈ یا اس طرح کی کوئی مثالیں لوگ دیتے ہیں، لیکن ہماری سیاست میں پنڈی کا ایک بیس اسٹیشن ہے، اسلام آباد کے قریب ہے، ہم وکلا بھی اس کو اس طرح کے نام سے پکارتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بڑی امیدیں ہیں پنڈی پہ، لیکن بینگ اے پارلیمانی سیکرٹری ان کینٹ الیکشن جتنی بھی ریکمنڈیشن ہم نے کی ایک کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور پارلیمانی بورڈ جو تھا وہ خود ریکارڈ میں دیکھ لیں کس کا تھا اور کون کون ممبر تھے، میں کیا نام لوں ان کا، اور سارا الیکشن ہم ہار گئے۔ PP7 ہم اسی طرح ہار گئے، اور عمران خان کیا کرے؟ اس نے تو یہی دیکھا کہ 25 مئی کو بھی کوئی نہیں پہنچا، PP7 بھی ہار گئے، جلسہ لیاقت باغ کا ناکام ہوا، کینٹ میں الیکشن ہار گئے، چکلالہ کینٹ ہار گئے، تو عمران خان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق پنڈی میں کام نہیں ہو رہا، لہٰذا وجہ اس کی کیا ہے؟ ورکر کو اگنور کیا گیا۔ تو ہم سب لوگ آج اپنا اپنا ویو دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب دیکھیں کہ ریئل ورکر کو آن بورڈ لیں۔ کسی پروگرام میں کسی آدمی نے بڑھ کے کہا بھی صحیح کہ ریئل ورکر کو ٹائم نہیں دیا جا رہا، تو بہرحال عمران خان صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ مایوس نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے حساب سے کام کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرے گا، لیکن جو سو کالڈ لیڈر بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے ساتھ پبلک نہیں ہے، ان کے اوپر عمران خان صاحب کو ہماری امید یہ ہے کہ ایکشن لینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ہم سینئر وغیرہ تو نہیں ہیں، لیکن اینی وے اس طرح کے ہم روایتی سیاستدان بھی نہیں ہیں جیسا کہ پریڈکشن تھی لوگوں کی کہ یہ کوئی سمجھوتا کر لیں گے، اور پچھلے تقریباً 2 سال سے جو خان صاحب آج اور جو لیاقت باغ میں جو ہوا اور جو یہ اس پارک میں ہوا حلف برداری والے، اس میں جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا، بیسکلی پچھلے 2 سال سے یہی پوائنٹ ہے ہمارا کہ جماعت کو ایک جو ہے فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے،
جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور بہت دفعہ اس طریقے سے ہوا کہ ہم جو سیکرٹری جنرل ہیں اسد عمر صاحب، ان سے تو میرا خیال ہے 3-4 دفعہ ملاقات ہوئی، اور ان سے بھی یہی رونا رویا کہ جناب یہ پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کچھ اس پہ ایکشن لیں. تو خیر یہاں پہ کچھ عجیب سا ہی چلتا ہے اس جماعت میں، جو سمجھ سے کافی بالا تر ہے، کہ اس کو پنڈی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ جناب سرور خان صاحب کا ایریا ہے جی پٹھوار، اس میں کوئی انٹریپٹ نہیں کرے گا. یہ صداقت عباسی صاحب کا ایریا ہے جی، یہاں پہ کوئی انٹریپٹ نہیں کرے گا. اور یہ بیچ کا جو عامر کیانی صاحب. گزارش یہ ہے کہ آج جو ہمارا جو موقف تھا بیسیکلی وہ خان صاحب نے خود اٹھایا، اسلام آباد کے پی کے ہاؤس میں بھی اور یہ حلف برداری والی تقریب میں بھی. تو میں اسد عمر صاحب آپ کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہی بات، یہی چیزیں ہم جب آپ کو ریلائز کروا رہے تھے تو اس ٹائم آپ آئیں بائیں شائیں اوپر نیچے آپ کرتے رہے. آج جس کا نقصان لکیلی ایسا ہے کہ خان صاحب نے کال نہیں دی. اگر وہ کال دیتے تو جو سچویشن بنتی وہ 25 مئی والی تو یاد ہی ہوگی آپ کو کہ کیا ہوا تھا. تو اب آپ سے ریکویسٹ ہے بالخصوص سیکرٹری جنرل صاحب آپ سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی طریقے سے اس لانگ مارچ میں پارٹیسپیٹ کیا جائے تو پلیز یہ جو سارے بھائیوں نے کہا ہے یہ ریکویسٹ ہم آپ تک بالکل پہنچا بھی دیں گے. اب آپ کا کام ہے آپ اس پہ غور کریں اور اس تحریک انصاف کو مزید جتنا مضبوط کر سکتے ہیں کریں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. سارے دوستوں کی گریونسز جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں اور قیادت تک جو ہے وہ اگر یہ آج کی ریکارڈنگ اگر پہنچ جائے تو خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. پنڈی جیسا شہر جو کہ اس خان صاحب کی تحریک میں جس نے سب سے اہم کردار ادا کرنا ہے، مرکزی فیڈرل گورنمنٹ کو گھر بیچنے کے حوالے سے، اگر اس میں اتنے زیادہ جو ہے وہ گروپنگ نظر آ رہی ہے شہر کے اندر اور ایک متحرک گروپ جو ہے وہ اگر سائڈ لائن ہو کے یا اس کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے اور شہر میں تنظیم کو مضبوط بنانے کی بجائے کمزور کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے قیادت کے لیے. خان صاحب کو سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے اور اس کے بعد ان لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے جو کہ جن کی خان صاحب نے ذمہ داری ڈالی ہے اس شہر کے حوالے سے خاص طور پہ. اور جہاں تک میری معلومات ہیں خان صاحب کا ٹوٹل فوکس اس وقت ہر شعبہ ہائے زندگی کے حوالے سے، تنظیم نہیں، دیگر ونگز کے حوالے سے، عمران ٹائگرز کے حوالے سے، وکلاء کے حوالے سے، لیبرز کے حوالے سے فوکس ان کا اس شہر پہ ہے. چونکہ عمران خان بخوبی سمجھتے ہیں کہ 2 جگہ پنڈی اور اسلام آباد انہوں نے اس تحریک کا جو ایندھن بننا ہے، یہاں کے ورکرز نے، یہاں کے لوگوں نے اس تحریک کا ایندھن بننا ہے تو اس تحریک کو کامیابی ملنی ہے. اور اگر یہاں پہ یہی صورتحال دیکھنے میں آئی یا یہی صورتحال برقرار رہی تو جیسے 25 مئی کو حال ہوا ہے ویسے ہی اگلے لانگ مارچ کا حال خدا نہ خواستہ حاکم بدہم ہو سکتا ہے. اوپنلی خان صاحب نے باضابطہ ایک عوامی گیدرنگ میں کہہ دیا کہ 25 مئی کو جیسے میں توقع کر رہا تھا ویسے لوگ باہر نہیں نکلے. اور پنڈی میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ پنڈی کا کوئی قابل ذکر کردار آپ کو نظر نہیں آیا. پنڈی شہر کے کنٹینر نہیں ہٹ سکے فیض آباد والے. شام تک کی جو جدوجہد تھی اور سڑکوں میں بھی کوئی اچھی کیفیت نہیں تھی. تو اب اس کو تسلیم کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ بھی جو آپ کی خامیاں ہیں، لیکن خامیاں دور نہ کرنا اور چیزوں کے ویسے کا ویسا رہنے دینا، یہ اس وقت کے مطابق میں سمجھتا ہوں ایک بڑی مجرمانہ غفلت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ایک بہت بڑی غفلت ہے اگر چیزوں کو درست نہ کیا جائے. اور یہ وہ وقت ہے جب آپ کو گھر بیٹھے لوگوں کو بھی جوڑنے کی ضرورت ہے. آپ کو ناراض
لوگوں کو ساتھ ملانے کی، ان کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ جو لوگ خود سے متحرک ہونا چاہ رہے ہیں اور وہ پارٹی کا ایسٹ ہے اور نامی گرامی لوگ ہیں سارے شہر کے، شہر میں ضلع میں ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پارٹی کے لیے، خدمات ہیں، اور ان کو آپ آگے لے کے نہیں آ رہے، ان کو ساتھ لے کے چلنے کے بھی تیار نہیں ہیں، اور ان کو آپ موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کو آپ شجر ممنوع بنانا چاہتے ہیں اور ایسا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ شاید ان کا پارٹی سے کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہ گیا، تو یہ پارٹی کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ پارٹی کی خدمت اس میں ہے کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کو ساتھ لے کے چلا جائے۔ یہاں پہ اس وقت اس فورم پہ ڈسٹرکٹ کے مرکزی جو عہدیدار تھے کرنل اجمل صاحب وہ موجود ہیں، میٹروپولیٹن کے حوالے سے شہر کے صدر سابق موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دیگر لوگ بھی سارے ماشاءاللہ کوٹا کے صدر ہیں سابقہ، اور دیگر لوگ بھی اہم لوگ موجود ہیں، اور بھی لوگ مجھے پنڈی شہر کے حوالے سے اندازہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارے لوگ قیادت کرنے والے ہیں شہر کی، اور اگر ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فوری طور پہ قیادت خود خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو ذمہ داران ہیں جن کو خان صاحب جن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، خواہ وہ مرکز کے ہمارے رہنما ہیں پارٹی کے، خواہ وہ شہر کی حد تک ہے، ضلع کی جن کی ذمہ داری ہیں، اور شہر کو ایک فضا بنائے، شہر میں یکجہتی کی فضا بنے گی تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ شہر میں اگر اسی طرح آپس میں گروپنگ رہی اور اختلافات کی فضا رہی تو اس کے نقصانات ہوں گے، اور اس کے نقصانات سے بچنا ہے اگر، تو میرے خیال میں یہ خان صاحب کو فوری طور پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور دیگر لوگوں کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اگر پنڈی نے جاگنا ہے تو پنڈی کو، جیسے خان صاحب نے خود کہا کہ جب مظاہرے ہوتے ہیں یا اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپنے طور پہ گھروں سے نہیں نکلتے، اگر کنڈیوسیو اور کوزی انوائرمنٹ ہو تو اس میں لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اگر مار داڑ کا ہو یا جہاں پہ مسئلہ ہو وہاں پہ لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے، اور یہ تنظیموں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کارکنان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو باہر نکالیں۔ تو جب کارکنان میں اختلافات ہوں گے اور آپس میں ان کا قبلہ نہیں ملے گا، وہ شہر میں اس کے منفی اثرات ہوں گے اور لوگ باہر اس پہ نہیں آئیں گے۔ تو میرے خیال میں اس کا قیادت کو نوٹس لینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ نوٹس اس کا ہوگا بھی، اور آپ کی گریوینسز دور ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ خان کی کال پہ سارے لوگ مل کے کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ جو ڈیفیشنسیز ہماری 25 مئی کو پنڈی کے حوالے سے رہ گئی وہ اس دفعہ نہ ہوں، اور پاکستان کے عوام کو، پاکستان کو اس امپورٹڈ حکومت سے نجات ملے۔ بہت شکریہ جناب مصدق گھمن صاحب، اور تمام دوستوں نے جتنی تجاویز دیں، جتنے اپنے حالات بتائے، اور یہ جتنے بھی باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں یہ حقیقت میں مبنی ہیں، اور خان صاحب ہم جھوٹ پہ یقین ہی نہیں رکھتے، اور جھوٹے کے ساتھ ہماری کوئی دوستی اور کوئی ہماری اس کے ساتھ کسی قسم کی ایسوسیشن نہیں ہے۔ اور 25 مئی کو میں چھوٹا سا واقعہ بتا دوں کہ ہم سپریم کورٹ سے نکلے تو پتہ چلا کہ یہ سارے دوست ڈی چوک پہنچ رہے تھے، اور وہاں پہ چونکہ لوگوں پہ شیلنگ ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہاں G9 میں جا کے آپ نے دھرنا دینا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہماری عوام وہاں پہنچ گئی، ان پہ شیلنگ ہو رہی ہے اور ہم وہاں جائیں گے۔ تو یہ رات کو 11، 12، 1 بجے تک تو میں نے خود دیکھا، لیکن ماشاءاللہ یہ سو کارڈ باقی لیڈرز وہاں کوئی نہیں تھے، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ تو اب ان سارے پریکاشنز کو دیکھتے ہوئے آپ حکم دیں، ہم سر بکف ہیں، لڑا دو کسی بلا سے ہمیں۔ تھینک یو خان صاحب۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آئی آئی پی ٹی آئی، آئی آئی پی ٹی آئی، آئی آئی پی ٹی آئی۔